پیٹ میں ہرنیاں ہیں ناف کے پاس اور مثانے کے نیچے دائیں طرف کبھی کبھی درد ہوتا ہے۔ ہرنیا کا بہترین علاج ہے لمبا رکوع کرو۔ کبھی رکوع کر کے دیکھو، رکوع کرو گے تو ہرنیا کہاں جائے گا؟ اندر کی طرف۔ 5 سے 10 منٹ کا رکوع کرو، 5 سے 10 منٹ کا قیام کرو، 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ جو نوافل پڑھتے تھے، قیام رکوع سجود ان کا برابر ہوتا تھا۔ اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جس کا 180 کا اینگل، 90 کا اینگل، 45 کا اینگل پرفیکٹ ہو گیا، میرے بھائیو اس کے پیٹ کے مسائل اور کمر کے مسائل 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہرنیا پیٹ کا مسائل ہے، قیام لمبا کرو، رکوع لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو، بہترین علاج ہے۔ رات کو سوتے وقت بلغم آتی ہے اور کھانسی آتی ہے۔ میرے بھائیو بلغم، یہ چیسٹ انفیکشن کی جتنی پرابلم ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں سجدے میں 80 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیو سجدہ ایک ایسی حالت ہے، سجدہ ایک زبردست حالت ہے، سجدے کے اندر 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو سمپل سمجھ لو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ 60 to 70% کام کرتے ہیں، جب وہ رکوع میں ہوتا ہے 80 to 90% کام کرتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس کے لنگز پورے کھل جاتے ہیں، وہ ہوا میں آ جاتے ہیں اور پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں۔ لمبا سجدہ کرو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدہ کرنے میں کیا ملتا ہے تو لوگ کبھی بھی سجدے سے سر کو، میرے بھائیوں سجدے کی حالت میں انسان کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے سب سے، اور بتاؤ جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کی کوئی پریشانی رہے گی؟ اس کی تکلیف رہے گی؟ کر کے دیکھو۔ اور اس کا بہترین علاج ہے ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو اور اس میں خوب رو، آنسو بہاؤ۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارے آنسو ہیں یہ سالٹی ہوتے ہیں، اس کے اندر HCl ہوتا ہے جس کو سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ جسم کے اندر سے جتنا سوڈیم کلورائڈ نکلتا ہے اتنا پوٹاشیم کا لیول بڑھتا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں، جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہی ہوتا ہے، جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، جتنے لوگ، اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کا بلڈ پریشر بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے کمر کی درد بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کا پیٹ بنا دوائی کے ٹھیک ہو، تو میرے بھائیوں سجدے میں رویا کرو، سجدے میں رویا کرو۔ جب آنسو نکلیں گے، آنسو سالٹی ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں، جسم سے جتنا نمک نکلے گا تو میرے بھائیوں نمک آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے، جتنا نمک نکلتا جائے گا آپ کا جسم اتنا پرسکون ہوتا جائے گا۔ کیا آپ لوگ جانتے نہیں جب ہم روتے ہیں کسی دکھ میں، صدمے میں، پریشانی میں، جب ہم رو لیتے ہیں تو دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر سے سوڈیم کلورائڈ نکل گیا۔ وہ سوڈیم کلورائڈ جو نکلتا ہے وہ آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریض کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نمک، کیونکہ نمک پریشر کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سجدہ کرو، بہترین علاج ہے۔ اور بلغم کے لیے، ریشے کے لیے بہترین علاج ہے گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ۔ واللہ سائنس نے ریسرچ کی جو گڑ کھانے والا بندہ اس کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہو سکتا۔ گڑ کھانے والے کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا گڑ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ اس کو سمجھ لو، ہم کس چیز سے بنے؟ مٹی سے۔ جانا کہاں ہے؟ ہماری ابتدا آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا رب نے؟ جانا کہاں ہے؟ مٹی میں۔ اور یہ جو درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، ہر انسان کی ہر نیڈ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ پانی کو دیکھو، گندم کو دیکھو، چاول کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، اجناس کو دیکھو، وہ ساری کی ساری کہاں ہے؟ مٹی میں۔ اگر ایک کام اور کر لو گے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، مٹی میں جانا ہے اور ہماری ساری ضروریات کو مٹی میں رکھا۔ آج سے صرف 50 سال پیچھے پلٹو، جب ہم سب فطرت پہ تھے، ہمارے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، مکان مٹی کے تھے، کنالیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے۔ سچ بتاؤ کس نے بیماریاں دیکھی تھی؟ بلڈ پریشر کس کو پتا تھا؟ کولیسٹرول کون جانتا تھا؟ اصل میں اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک انسان آئے تھے، ان کا نام حکیم لقمان ہے۔ بہت معذرت، سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو نفع دیں گی، یہ آپ کو ہر بیماری میں نفع دیں گی۔ میرے بھائیو آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آیا، اس کا نام حکیم لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی کا نام عزت سے لے دے تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ قابل احترام۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا نام نہیں لیا، اس کے نام کی پوری صورت اتاری۔ مگر کون جانتا ہے حکیم لقمان کون تھے؟ آج پورا گریک، واللہ پورا یونان حکیم لقمان کی ایک ایک بات کو فالو کر رہا ہے۔
ایک ایک بات کو فالو کر رہا ہے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف ایک وجہ ہے، وہ اپنی فطرت سے دور ہو گیا. بیماری کا سبب کیا ہے؟ اپنی فطرت سے دور ہو گیا. ان سے علاج پوچھا گیا، علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر بیماری کا ایک علاج ہے، اس کو فطرت پہ پھر لے آؤ، اس کو فطرت پہ پھر لے آؤ. اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے فرمایا اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ کس پہ آیا ہے؟ فطرت اسلام پہ. بیماری اسلام سے دوری ہے، علاج پھر اسلام ہے، واپس آنا ہے. اور آج میرے بھائیوں یورپ میں یہ جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں اس کو نیچرل پیتھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیچر کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کو. میرے بھائیوں انہوں نے نام بدل کے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. حکیم لقمان کا کہنا کہ صرف فطرت پہ لے آؤ، اور ہماری فطرت کیا تھی؟ مٹی. اپنے برتن مٹی کے کرو، اپنے گھروں سے اگر بلڈ پریشر نکالنا چاہتے ہو، کولیسٹرول نکالنا چاہتے ہو، ٹرائیگلیسرائڈ نکالنا چاہتے ہو، لیپو پروٹین نکالنا چاہتے ہو، اور اپنے ایل ڈی ایل کا لیول، ایچ ڈی ایل کا لیول، وی ایل ڈی ایل کا لیول نارمل کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے سلور اور پلاسٹک نکالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.